ملے گی۔ وہ آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، گندم بو کر جو اگا سکتے نہیں، تو جو بوئیں گے وہی کاٹنا ہے۔ تو اس پر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو جن کو جنت کا شوق ہے، جو آرام چاہتے ہیں، جو بہتری اور اچھائی چاہتے ہیں، اسی کے لیے محنت کریں۔ کسی نے فوج میں بھرتی ہونا ہے جی، اس کو اٹھنے کی پابندی، اس کو ایکسرسائز، اس کو جناب اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، فلاں ادارے میں جانا ہے، اس کے لیے یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، تو ہر ایک کے لیے کوشش کریں اور جنت کے لیے نہ کریں تو کیا اچھی بات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو جنت میں جانے والی باتیں ہمیں اختیار کرنی ہیں اور کوشش بھی وہی کی کرنی ہے، تب جا کر بات بنے گی، ورنہ بن سکتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی باتیں ہمیں جنت کی چابی بتا دی کہ نماز جنت کی چابی ہے، کتنے کلمات ہمیں سکھائے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے، مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر العلی العظیم کوئی نہیں بھی کہتا تو لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمائیے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بتائیے پڑھنے میں کوئی دشواری ہوئی؟ صبح صبح آپ اٹھے، فجر پڑھی، فجر کے بعد آپ نے کام کرنا ہے، تو فرمایا دو کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بڑھا لیں و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ اگر ہم پڑھیں تو آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے، آپ کو کتنا انعام ملتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے نہیں، مگر توجہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے والے اعمال بتائے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بڑا ثواب دیا گیا، تو شوق ہونا چاہیے اور اس شوق پر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب انسان کی تخلیق کا مسئلہ بیان ہوا ہے، یہ انسان بنایا کیسے گیا، پھر اس کا بیان آیا ہے۔ آپ نے ایمان کی بات سن لی، نیکیاں سن لی جو جنت میں لے جانے والی ہیں، اب انسان کی تخلیق کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کہہ لیں، پھٹک کہہ لیں، پھٹکی بنایا، پھر خون کی اس پھٹکی کو گوشت، یہ جو آپ کا ماس جس کو آپ کہتے ہیں، گوشت کی بوٹی، اور پھر اس گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بڑی برکت والا ہے اللہ
سب سے بہتر بنانے والا. انسان کا میلاد بیان ہو رہا. انسان کا اونچی کہیے میلاد پیدائش کو کہتے ہیں نا, اس کی پیدائش کا بیان. لوگ کہتے ہیں قرآن میں میلاد کا بیان کہا ہے, یہ دیکھ لو انسان کا میلاد. مٹی سے آپ کو غذا کھانا پینا جو کچھ کہاں سے ملتا ہے؟ مٹی سے. کہاں سے ملتا ہے؟ اونچی. آپ کے اندر خون تیار ہو رہا ہے, عرقیات میٹر غدودوں میں, ہڈیوں کی نلیوں میں گودا, یہ سب آپ غذا سے ہی حاصل کرتے ہیں. اور غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی سے. اس مٹی میں کیا کچھ ہے, یہاں سے کیا کیا آ رہا ہے, ذرا غور کرے انسان. اپنی غذا پر نظر رکھیں. جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے جسم کا حصہ بن رہا ہے. حرام کی کمائی سے ہوگا, ناجائز کمائی سے ہوگا, یا جو چیز ہوگی وہ درست نہیں ہوگی تو آپ کے اندر کیا جا رہا ہے ویسے ہی اثرات آئیں گے. آپ کی غذا حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے, تو پھر آپ کے اندر جو کچھ تیار ہو رہا ہے وہ درست اونچی. ہاں, اس پہ غور کریں. اگر آپ کا دھیان زیادہ غلط چیزوں پر جاتا ہے, غلط چیزیں آپ کو اپیل کرتی ہیں, ان کی طرف آپ زیادہ لپکتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ اندر کچھ گڑبڑ ہے. اچھی چیزوں کا شوق ہے تو اس کا مطلب ایمان اندر ہے اور اچھائی کا جذبہ ہے. غور کریں اس پر. ہم مٹی سے بنی غذا, غذا سے بنا خون, خون سے بنا نطفہ, پانی کی وہ بوند جو بچے کی ابتدا ہوتی ہے, اور اس نطفے سے بنا انسان. مٹی سے بنی غذا, غذا سے بنا خون, خون سے بنا نطفہ, اور نطفے سے بنا انسان. یہ اللہ تعالی نے بتایا. اسے کس کس مرحلے سے گزارا اس کی ایک تفصیل ہے. نطفے کو محفوظ رکھا جاتا ہے ماں کے رحم میں. اس کے پیٹ میں ایک تھیلی بنائی گئی ہے جس کو رحم کہتے ہیں. اس میں اس نطفے کو رکھا جاتا ہے محفوظ. وہیں رہ کر وہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا انسان بنتا ہے. یہ ہر تبدیلی 40 دن کی مدت لیتی ہے. خون سے نطفہ, نطفے سے آگے اس کا ماس بننا, پھر ہڈیوں کا مرحلہ, پھر اس پہ گوشت چڑھنا. ہر تبدیلی کتنا عرصہ لیتی ہے؟ 40 دن. 4 مہینے یعنی 120 دن. 3 مرتبہ 40 کا عمل پورا ہو جاتا ہے تو وہ پتلا جس کو کہا جائے وہ بن جاتا ہے. یہ جو چلہ کہلاتا ہے, چلہ کا مطلب 40 دن, اس میں برکت ہے. اس چلے کے حوالے سے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں, پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور اس کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالی بنانے والا ہے. کون بناتا ہے یہ سب کچھ؟ اونچی گئی ہے. دنیا میں تصویر بنانے والے لوگ جو مصور کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو مصور کہتے ہیں, حالانکہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. مصور اللہ تعالی ہے, مگر یہ لوگ اپنے آپ کو مصور کہتے ہیں. جی تصویریں بناتے ہیں. یہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کو کینوس پہ, وہ جو ان کا کاغذ ہوتا ہے یا جو کھال ہوتی ہے,
اس پہ جب تصویر بناتے ہیں اپنی تصویر کو دو چیزوں سے بچاتے ہیں، پانی نہ لگے، مٹی نہ لگے. اس کو پانی نہ لگے اور مٹی نہ لگے ورنہ خراب ہو جائے گی. یہ ان لوگوں کی اپنی وہ جو ساری کوشش ہے کہ ہم تصویر بنا رہے ہیں، پانی نہ لگنے پائے ورنہ خراب ہو جائے گی، مٹی نہ لگے ورنہ خراب ہو جائے گی. اللہ تعالی پانی اور مٹی پہ تصویر بناتا ہے. اللہ یہ مصور جو تصویر بنانے کا آج دعویٰ کرتے ہیں، یہ تصویریں جاندار کی بنائیں جس میں کوئی جان ہو، انسان یا پرندہ یا جانور. کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اس میں جان ڈالو، ڈال سکیں گے؟ نہیں. وہاں ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پہ لعنت تک کا بیان ہے اور مزید وعیدیں جتنی بیان ہوئیں. اچھا کام نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں پینٹنگ کا شوق ہے، پھول بنا لیں، ڈیزائن بنا لیں، عمارت کی شکل بنا لیں، جاندار کی تصویر نہیں بنانی چاہیے. اب یہاں اگلا اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ کیمرے سے بنائی ہوئی تصویر اور ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر، ان میں کیا مسئلہ ہے؟ اب اس پر مختلف رائے لوگوں کی سامنے آئیں کہ یہ چونکہ اس میں آپ کے ہاتھ کا دخل نہیں ہے، آپ نے کچھ بنایا نہیں، یہ عکس ہے اور وہ عکس بھی ایسا کہ خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں اب مختلف رائے آ گئیں. تاہم تصویر کا جواز نہیں ملتا. ہاتھ سے بنانے میں تو بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں. جن علماء نے اس تصویر کو کہا وہ بھی ضرورتاً کہا، مگر اب شوق بن گیا. ہزاروں تصویریں لی جاتی ہیں اور کیا کچھ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو فریم کرا کے لگایا جاتا ہے، ان پہ ہار پہنائے جاتے ہیں. اس کا کوئی گنجائش کا سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح پھر بت پرستی کی طرف وہی سلسلہ پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کی جنس کو پیدا فرمایا، سلالتن کے الفاظ فرمائے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کیا، اس سے بنایا. جو کسی شے سے جدا ہوئی اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یا کسی دوسری شے سے حاصل ہوئی اس کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے. جس طرح ہم خلاصہ کہتے ہیں، سلالہ پہلی قسم سے ہے، یعنی اسے جس شے سے جدا کیا جاتا ہے یہی مقصود ہوتی ہے. خلق کا ذکر ہے، پیدا کرنے کا. تو انسان کو اللہ تعالی نے کتنے مرحلوں سے کس کس چیز سے جدا کیا ہے؟ یعنی مٹی سے غذا، غذا سے خون، خون سے آگے گوشت پوشت کا سلسلہ. انسان کی ابتدا مٹی ہے. کیا ہے؟ اونچی کہیں. جانا کس میں ہے؟ اتنی ہی بات سمجھ آ جائے، یہ ساری اکڑ جو آ جاتی ہے نا، کہتے ہیں گردن میں سریا آ گیا ہے، بہت اکڑے ہوئے ہیں، مزاج بہت بگڑا ہوا ہے، مغرور ہوئے ہوئے ہیں، یوں ہوئے ہوئے ہیں، متکبر بن گئے ہیں، اپنے آپ کو فن خاں، تیس مار خاں اور پتہ نہیں کون کون سا سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، پوری روئے زمین سے مٹی منگوائی. وہ مٹی کس نے بنائی تھی؟ اللہ نے ہی بنائی.
اسے اپنے دستے قدرت سے بے مثل ہاتھوں سے اس کے پتلے کو تیار کیا. پہلے کوئی نمونہ موجود تھا؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں، رب تعالیٰ نے بنایا. آج تک سائنس پریشان ہے، حیران ہے اس انسان کو دیکھ کر کے اس کے اندر کیا کیا ہے. مثلا انگوٹھے کا نشان آپ سے لگوایا جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں وہ دوسرے سے ملتا نہیں. کروڑوں کھربوں انسانوں کا سلسلہ ہوگا، آ رہا ہے جا رہا ہے. اللہ تعالی نے اس انسان میں کیا کچھ رکھا ہے ابھی تک دنیا جان سکی نہیں. مٹی میں خواص ہیں، مٹی میں خاصیت ہوتی ہے، بہیمیت، سبعیت، شیطنت اور ملکیت. یہ سب کچھ اللہ تعالی نے اس میں رکھا. صفات مذمومہ اور محمودہ، محمودات اچھی اور مذمومہ بری، اس میں صفات ان سے مرکب کیا ہے. بری خوبیوں میں سے، بری باتوں میں سے ہرس، لالچ چوہے اور چیونٹی سے، شہوت چڑیا سے، غضب چیتے اور شیر سے، تکبر بھیڑیے سے، بخل کتے سے، شر خنزیر سے، کینہ سانپ سے. اس طرح پوری تفصیل ہے کس میں کیا کیا رکھا ہے یہ بری باتیں. اب انہی حوالوں سے میں آپ کو بتاؤں. اچھی باتیں، بہادری شیر سے، سخاوت مرغ سے، قناعت الو سے، حوصلہ اونٹ سے، تواضع عاجزی بلی سے، وفا کتے سے. اگر آپ یہ دیکھیں بظاہر یہ جانور ہیں مگر کسی میں برائی ہے تو کسی میں اچھائی ہے. آپ علی صبح بیداری، صبح صبح اٹھنا. ہم سو رہے ہیں، یہ پرندے یہ جانور صبح صبح اٹھتے ہیں. بیداری کوا سب سے پہلے، اور ہمت باز، یہ جس کو شکرا کہتے ہیں آپ، اور کچھوے سے. یہ اللہ تعالی نے ہر ایک میں الگ الگ رکھی ہیں. کچھ انسان ایسے بنائے اللہ نے جن میں اللہ نے خوبیاں ہی خوبیاں رکھی ہیں. اب آپ انسانوں کو دیکھیں گے مزاج آپ کو مختلف ملیں گے. یہ مٹی کے اثرات ہیں. کس کے اثرات ہیں؟ جس طرح رنگ مٹی کا مختلف ہے، ہر مٹی کی تاثیر بھی الگ ہے. اللہ تعالی نے اس مٹی سے غذا کو، غذا سے خون کو بنایا. اس لیے ہمیشہ اپنی غذا پر نظر رکھو، کیا کھا رہے ہو. وہ کمانے کا طریقہ، حاصل کرنے کا طریقہ بھی درست ہو، غذا بھی درست ہو، حلال ہو، جائز ہو. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بنایا. اللہ تعالی نے حضرت آدم کو بنایا، پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا. مرد اور عورت الگ الگ بنائے، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. انسان کو نطفے سے بنایا گیا. صاف ستھرے پانی کو نطفہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نطفہ. اور عرف عام میں انسان کا وہ خاص پانی جو پیدائش کا سبب بنتا ہے، جس کو عام طور پر منی کہتے ہیں، انگلش والے سیمن کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے. اس کو ایک خاص قرار گاہ میں محفوظ رکھا، یعنی رحم مادر، ماں کے پیٹ میں.
اس کو اللہ نے بڑی حفاظت سے وہاں رکھا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو وہ سب کچھ دینے والا، خوبیاں اس کے اندر زندگی رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ 40 دن اسی اپنی اصلی سفید رنگ کی شکل میں اس کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ پھر اس نطفے کو علقہ بنایا گیا، یعنی سرخ رنگ کی پھٹکی، جیسے جمع ہوا خون نظر آئے، پھٹکی بنایا۔ علقہ جمے ہوئے خون کو بھی کہتے ہیں، جس کو میں نے کہا نا خون کی پھٹکی، اس کے دوسرا آسان ترجمہ جمع ہوا خون۔ تو جب یہ پانی کی بوند اس پھٹکی کی شکل اختیار کر لے تو اسے علقہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مدغہ، گوشت کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جسے ہم چباتے ہیں، یعنی اس پھٹکی سے اللہ نے گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ یہ 40 روز علقہ رہا، پھر 40 روز پورے کر کے علقہ سے مدغہ ہوا۔ پھر اس مدغہ سے اکثر اور معظم حصہ یعنی ہڈیاں کیا بنایا گیا؟ اونچی اور اونچی عظامہ کا لفظ آیا ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو مسئلے کی بتا دیں، ایک لفظ ہے عظمت، کیا لفظ ہے؟ اور ایک ہے زوئے پر زبر لگانا، عظمت۔ دونوں میں فرق ہے، ایک کے معنی بلندی کے ہیں، ایک کے معنی ہڈی کے ہیں۔ عظام کا لفظ آیا ہے تو کیا معنی ہے؟ ہڈی کے۔ اور جب ہم عظمت کہیں اور عظمت کہیں تو دونوں میں فرق ہے۔ یہ رمضان المبارک میں تراویح 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں، یاد ہونی چاہیے ورنہ لکھ کے لگا دی جاتی ہے۔ سبحان ذی العزت